مزدلفہ اس رات قیام کریں گے، کوشش کریں گے کہ عبادت ہو۔ قیام کا وقت صبح کی نماز کے بعد ہے۔ مزدلفہ میں صبح کی نماز کے بعد چند ساعتیں وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے حضور دعا مانگیں، یہ واجب ہے۔ قیام مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس مینا میں آنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، بہت اہم نصیحت آپ کو کرنے لگا ہوں جو کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اس کو غور سے سن لیں۔ سننے کے باوجود اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہڈی توڑوا لیتے ہیں۔ وہ حضرات جن کے ساتھ فیملیز ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کنکریاں مارنے کے لیے دن کے وقت نہ جائیں، وہ مغرب کے بعد جائیں، آدھی رات کے وقت جائیں۔ پہلے دن کنکری مارنے کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے وقت ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے دوستو، بات کو غور سے سن لیں۔ بہت حادثے ہو رہے ہیں وہاں پہ اس لا علمی کی وجہ سے کہ کنکری مارنے کا وقت شام کو ختم ہو جائے گا۔ بھائی شام کو کسی کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ مردوں کے لیے، صحت مند لوگوں کے لیے، مشتنڈوں کے لیے صبح سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے اولا۔ بعد میں اگر وہ جائیں گے تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن کراہت کے ساتھ۔ ان کے لیے افضل یہ ہے، جو بہت صحت مند لوگ ہیں، کہ وہ صبح صبح چلے جائیں فارغ ہو۔ وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، جن کے ساتھ بچے ہیں، جن کے ساتھ خواتین ہیں، جو بیمار ہیں، وہ مغرب کے بعد جائیں۔ اور دوسری اہم بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہ کیجئے، او یار میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری ولن تو مار کے آ جا، یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان اس قدر بیمار نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے کنکری پھینکنے کے بھی لائق نہ ہو، بالکل اس پہ غشی کی تاریخ، یہ کوما کی حالت میں ہو یا غشی کی حالت میں ہو، یا اس کے ہوش حواس درست نہ ہو، یا ایسی حالت ہو کہ اس کے باہر نکلنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو، اس وقت تک یہ توکیل کا کام کہ میں تمہیں وکیل بناتا ہوں تو میری طرف سے کنکریاں مار کے آ جاؤ، یہ وہاں جاہل معلموں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے، ایسا جائز نہیں ہے۔ کنکریاں خود مارنی ہوں گی، اور بیمار ہیں تو مغرب کے بعد چلے جائیں، آدھی رات کے بعد چلے جائیں، وہاں کوئی رش نہیں ہوتا۔ رات کے 11-12 بجے وہاں کل 15-20 آدمی کنکریاں مار رہے ہوتے، کوئی رش نہیں ہوتا اس وقت۔ کنکریاں مارنے کا اصل وقت صبح سے لے کے دوسرے دن صبح کی اذان تک کا ہے، اس دوران آپ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے مکروہ ہے کہ وہ مردوں میں جا گھسیں اور دن کے وقت کنکریاں ماریں، بلکہ ان حالات میں تو میں کہوں گا ناجائز ہے۔ خواتین مغرب کے بعد جائیں، اور خواتین بھی کسی کو وکیل نہ بنائیں، یا وہاں پہ ایک عام رخصت دے دی جاتی ہے مولوی صاحبان کی طرف سے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ خود جانا چاہیے، خاتون کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو خود جا کے کنکری مارنی چاہیے۔ اور یہ کنکری مارنی کیا ہے؟ یہ براءت کا اعلان ہے کہ اب تک تو نے میری زندگی میں داخل ہو کے مجھے اللہ سے دور کیے رکھا، میں تجھے کنکری مار کے اپنے آپ سے علیحدہ کرتا ہوں، تجھ سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ یہ ایک براءت کا اعلان ہے۔ یہ کنکری اس کو لگتی نہیں ہے، واضح اس لیے جوتے مارتے ہیں، اور اس زور سے جوتے مارتے ہیں کہ وہ اس کو لگنے کی بجائے سامنے والے آدمی حاجی صاحب کے منہ پہ جا کے لگتا ہے۔
جہالت کی بات ہے، بےہودگی کی حرکتیں ہیں۔ بعض لوگ بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں کہ پتہ تو لگ گیا یار فسید نال کی تنگ، کہتے ہیں چھوٹی کنکری سے کیا ہوتا ہے، اتنے موٹے موٹے اٹھا کے پتھر مارتے ہیں، وہ پتھر پہ لگتا ہے، وہ زور سے پھٹتا ہے، وہ کنکریاں لوگوں کی آنکھوں میں جاتی ہیں، تو لوگوں کو ایذا نہ پہنچائیں۔ چھوٹی کنکری زیادہ سے زیادہ بڑی بیر کے دانے کے برابر، اس سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے، اور یوں بھی نہیں پکڑ کے یوں مارنا، یوں 2 انگلیوں سے یوں پکڑنا ہے اور یوں مارنا ہے، اور یہ شیطان سے برات کا اعلان، میں تجھ سے بری ہو رہا ہوں، اب آئندہ تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، یہ برات کا اعلان ہے۔ اور انہی کی یاد ہے کہ جن کو شیطان نے بہکایا تھا قربانی کے لمحے، اور انہوں نے برات کا اعلان کیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ ہاجر علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ وکالت نہیں کرنی ہے اس میں جب تک کہ کوئی اہم مجبوری نہ ہو، اور اپنے وقت پہ کنکری مارنی، شام کے بعد جائیں۔ اور عزیزان گرامی، قربانی اس جذبے سے کہ اے اللہ تو نے بکرے کو دمبے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تیری مہربانی ہے، تو نے ہماری جان اگر طلب کی ہوتی تو ہم حاضر تھے۔ اور اسی کی یاد ہے، اس شخص کے عمل کی یاد ہے جس نے اپنی آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے تو یہی کہا تھا نا کہ انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذرا غور کر کے بتا تیری کیا رائے ہے اس سلسلے میں۔ تو بیٹے نے یہی کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے، کہہ سکتا تھا کہ ابو خواب کی باتوں پہ آپ میری جان لینے کو تلے ہوئے ہیں، کیا مصیبت ہے، کہا جا سکتا، خواب ہی تو دیکھا ہے، آپ کے پاس کون سے حضرت جبرائیل امین آ گئے ہیں، کیا آپ نے اللہ کی آواز تو نہیں سنی ہے؟ لیکن بیٹا سمجھدار تھا، لگتا یوں ہے کہ اس کو بھی بہانے چاہیے تھے جان دینے کے، وہ خواب پہ بھی جان دینے کو تیار ہو گیا کہ ابا جان نے خواب دیکھا ہے، تو ابا جان اللہ کے رسول ہیں، جھوٹے خواب تو نہیں دیکھا کرتے، لیکن وہ بہانے تو بنا سکتا تھا کہ ابا جان اللہ تعالیٰ سے ذرا پوچھ کے تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سنجیدگی سے آپ سے کہا ہی ہے، ایسے ہی کوئی خواب خیال کی بات ہے، کوئی رات آپ نے زیادہ کھانا کھا لیا ہو، بدہضمی ہو گئی ہو، ایسے غلط غلط خواب دیکھ رہے ہو آپ، کہا جا سکتا ہے کہ رات آپ نے چنے کی دال کھائی تھی نا ابا جان، ہاں اسی لیے آپ نے مجھے یوں دیکھ لیا، کہا جا سکتا تھا، لیکن لگتا یوں ہے کہ حضرت اسماعیل کو بہانے چاہیے تھے پہلے سے جان دینے کے، کہ لیتا ہے میری جان تو میں سر بدست ہوں، اے یار میں تو کشتہ روز الست ہوں۔ وہ لگتا ہے کہ اس کو پہلے سے یہی شوق تھا کہ کوئی موقع تو ملے، کہتے ہیں بجان یہ خواب واب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بیٹے صاحب کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو امر ہو گیا ہے، حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے، نبی کا خواب کی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، اور آپ کیجئے تسلی سے اطمینان سے کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور اللہ نے چاہا، دیکھیں اس میں بھی اس نے اپنے پاٹے خاں بننے کی کوشش نہیں کی، اس پہ بھی اس نے کہا انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں صابر ہوں، میں اف تک نہیں کروں گا، تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنی جان پیش کی، اپنا گلا پیش کیا۔ اس واقعے کی ہم ایک یاد مناتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم سے یہ دمبے کی قربانی مانگ لی، اگر تو ہماری جان مانگے گا تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تو دیکھے گا کہ میں بھی صابروں میں سے ہوں، اور قربانی کرتے ہوئے
میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات پڑھنی چاہیے کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین.